کہ اہل بیت مصطفیٰ میں سے ان نفوس قدسیہ کو میرے آقا نے نجران کے عیسائیوں کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے چنا۔ کن ہستیوں کو چنا؟ امام حسین کو، امام حسن مجتبیٰ کو، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو، اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو۔ چار ہستیاں یہ تھی، پانچ میں میرے آقا تھے، پانچ ملے تو پنج تن پاک ہوئے۔ یہاں پر یہ بات نشین رکھیں کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ تین شخص ایسے ہیں، تین قسم کے، کہ ان کی بد دعا سے بچنا چاہیے، ان کی بد دعا کبھی نہیں لینی چاہیے۔ اگر ان تین میں سے کسی ایک نے بھی کبھی کسی کو بد دعا دے دی تو ان کی بد دعا سے دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ وہ تین کون ہیں؟ سب سے پہلا اپنا محسن، انسان کو اپنے محسن کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ مثلا والدین ہیں، والدین کے اولاد پر احسانات ہیں۔ اگر ماں نے کبھی اپنی اولاد کو بد دعا دے دی تو اولاد تباہ و برباد ہو جائے گی۔ کبھی ماں کی بد دعا نہ لینا۔ اگر باپ نے اپنی اولاد کو بد دعا دے دی تو باپ کی بد دعا دینے کی صورت میں بھی اولاد کا بیڑا غرق ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گی۔ کبھی بھول کر بھی باپ کی بد دعا لینے والا کام نہ کریں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ماں باپ کی بات مانو اور ہمیشہ ماں باپ کے تابع، ان کی خدمت گزار بن کے۔ اور انہی محسنین میں استاد بھی ہے، معلم ہے، استاد ہے، جن سے تم تعلیم حاصل کرتے ہو، پڑھتے ہو۔ کبھی بھول کر بھی اپنے کسی استاد کی بے ادبی اور گستاخی کر کے اپنے استاد کی بد دعا لینے کا اہل نہ بننا۔ اگر استاد نے بد دعا کر دی، استاد محسن ہے، تو استاد کی بد دعا سے بھی اس کی زندگی برباد ہو جائے گی، وہ تباہ ہو جائے گا، وہ شخص ہلاک ہو جائے گا۔ اسی طرح اپنا شیخ ہے، مربی اور مرشد ہے، جس نے تمہیں راہ راست پہ چلایا ہے، جو تمہیں مولا سے ملانے کی کوشش کر رہا ہے، تمہارے اندر روحانیت کوٹ کوٹ کے بھر رہا ہے، جو تمہارا روحانی ربط اور تعلق اللہ پاک سے، اس کے حبیب سے جوڑ رہا ہے، جہاں سے تمہیں روحانیت میسر ہوتی ہے، روحانیت کا سبق ملتا ہے، اس مرشد کامل، پیر اور مربی کے ساتھ کبھی زیادتی نہ کرنا، کبھی بے وفائی نہ کرنا، اور کبھی اس کی بد دعا نہ لینا۔ اگر اس کی زبان سے کوئی جملہ بد دعا کا نکل گیا تو زندگی برباد ہو جائے گی، زندگی تباہ ہو جائے گی۔ دیکھو نجران کے عیسائی حضور سے مباہلے کے لیے گئے تھے۔ حضور ساری کائنات کے محسن ہیں، اللہ پاک نے اپنے حبیب کو بھیج کر احسان فرمایا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے اپنا حبیب بھیج کے احسان فرمایا۔ حضور محسن ہیں، حضور نے آ کے ہمیں جینا سکھایا، ہر طریقہ ہمیں حضور نے بتایا، ورنہ ہم کیا جانتے تھے؟ ہمیں تو خدا کا پتہ بھی حضور نے بتایا۔ تو کبھی حضور علیہ السلام کی بے ادبی اور گستاخی نہ کرنا، اور اس ضمن میں حضور علیہ السلام کی اہل بیت، ان کی بھی کبھی توہین اور بے ادبی کبھی نہ کرنا، ورنہ مارے جاؤ گے۔ وہ جنت کے وارث ہیں، جنت کے مالک ہیں۔ قیامت کے دن ہم جنت میں کون سا منہ لے کر جائیں گے؟ کس منہ سے جنت کی بات کریں گے اگر وارثان جنت کے خلاف بات کریں گے؟ تو دیکھیں نجران کے عیسائیوں کو پتا چل گیا کہ حضور کی آمین دعا پر آمین کہنے والے کون ہیں۔ وہ بد دعا سے بچے اور صلح کی اور جزیہ دیا صلح کرنے کے لیے۔ اسی طرح دوسرا شخص وہ ہے جو مظلوم ہو، جس پر ظلم ڈھایا جائے، ستم کیا جائے، جسے ستایا جائے، تنگ کیا جائے اور مظلوم ہو، تو کبھی کسی مظلوم کی بد دعا نہ لینا، کبھی نہ لینا۔ آج ہمارے معاشرے میں مظلوم کا مذاق اڑایا جاتا، مظلوم کا مذاق اڑانا یہ مظلوم کی بد دعا لینے کے مترادف ہے۔
کبھی کسی مظلوم کا مذاق نہ اڑاؤ اور کبھی کسی مظلوم سے بد دعا لینے والا کام اور عمل نہ کرو، وگرنہ دنیا بھی تباہ ہو جائے گی اور آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ مظلوم کے دل سے نکلی ہوئی آہ جو ہوتی ہے وہ پانی اور مٹی میں آگ لگا دیتی ہے، وہ رب کے عرش کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ مظلوم کی آہ اتنی مضبوط ہوتی ہے۔ مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ اور نمبر 3، نبی کی بد دعا سے بچو، نبی کی بد دعا نہ لینا۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری جادوگر کے بارے میں کہا تھا فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ، اسے بگایا تھا، بد دعا دے دی، تو سامری جادوگر بھی دیوار میں کتے کی طرح ہو گیا تھا۔ کوئی اس کو ہاتھ لگاتا تو ہاتھ لگانے سے سامری بھی بیمار ہو جاتا اور ہاتھ لگانے والا بھی بیمار ہو جاتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس قید خانے میں 2 لوگ آئے، انہوں نے خوابوں کی تعبیر پوچھی، یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی، انہوں نے کہا ہم نے تو مذاق کیا تھا، اپنے محسن سے مذاق نہیں کرتے، کہا ہم نے تو جھوٹ بولا تھا۔ میں تم نے جھوٹ بولا ہوگا، قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، اب فیصلہ کر دیا گیا ہے، جو تم نے مسئلہ پوچھا تھا اس بارے میں فیصلہ ہو گیا ہے، تم نے بے شک جھوٹ ہی کیوں نہ بولا ہو، مذاق ہی کیوں نہ کیا ہو، میری زبان سے نکل گیا ہے، رب نے ایسے کر دیا۔ ایسے ان کی زبان سے جو نکل جائے وہ ہو کے رہ جاتا ہے۔ کبھی نبی کی بد دعا نہیں لینی چاہیے۔ یہ 3 ہستیاں ہیں، اگر ان کی زبان سے کوئی جملہ نکل جائے تو زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں۔ اور ساتھ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جب دعا مانگے اللہ کی بارگاہ میں اور آپ چاہیں کہ ہماری دعا قبول ہو، اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لے، تو دعاؤں کی قبولیت کے اندر اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا توسل اور وسیلہ یہ ہماری دعا کے لیے اکسیر اعظم ہے، یہ اکسیر اعظم ہے، یہ دعا کی قبولیت کا وسیلہ ہے، یہ دعا کی قبولیت کا راز ہے۔ دیکھیں حضور علیہ السلام نے ان نفوس قدسیہ کو اپنی دعا پہ آمین کہنے کے لیے منتخب فرمایا، اور انہیں منتخب فرما کے حضور نے اپنی امت کو تعلیم ارشاد فرمائی۔ نبی کا ہر فعل، ہر عمل، ہر کام نبی کی امت کے لیے تعلیم ہوا کرتا ہے، تو حضور نے اہل بیت کو بلا کر کہا میری دعا میں آمین کہنا یہ امت کو تعلیم ہے کہ تم بھی اپنی دعاؤں کے اندر میری اہل بیت کو یاد رکھو، ان کے وسیلے اور صدقے سے رب تمہاری بھی دعائیں قبول فرما لے، رب کائنات تمہاری بھی دعا قبول فرما لے گا۔ آخری بات، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے دور خلافت میں ایک بار بارش نہیں ہوتی تھی سرزمین مدینہ پر، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خود فاروق اعظم ہے، جن کا نام سن کے شیطان بھاگ جاتا ہے، جن کا دبدبا ہے، 4000 مربع میل پہ جو حکومت کرتے ہیں، اگر جنگل میں سوئے ہو شیر بھی آ جائے تو آپ سے گھبراتا ہے۔ وہ سیدنا فاروق اعظم جو درائے نیل کو خط لکھ دے تو لہروں کا مزاج بدل جائے، یہ سیدنا فاروق اعظم ہے۔ جب بارش کے لیے دعا مانگنی تھی تو حضور کے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، کہا یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا خون ہے۔ حضور کے چاچا کے پاس گئے اور جا کر حضور کے چاچا کا وسیلہ دے کر رب کی بارگاہ میں دعا کی، مولا یہ تیرے محبوب کے چاچا ہیں، ان کا وسیلہ دیتا ہوں بارش نازل فرما۔ تو رب کائنات نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چاچا کے وسیلہ سے بارش نازل فرما دی، بارش کا نزول ہوا۔ تو جن ہستیوں کا تعلق اور نسبت حضور سے جتنی زیادہ مضبوط ہو، ان کا نام لینے سے، ان کا ذکر کرنے سے اللہ پاک اتنی آسانیاں پیدا فرماتا ہے اور اتنی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ رب کائنات جو ہم نے کہا، جو سنا، اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کو آگے پھیلانے کی اور سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔